بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کو آج پھر سے چھت پر کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بڑے ابا سے سب سے اوپری منزل پر کمرہ لینے کی ضد کر کے یہ بڑا سا کمرہ حاصل کیا تھا۔ بڑے ابا نے اسے سمجھایا بھی تھا، عائشہ تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی جبکہ باقی سب نیچے ہیں؟ نیچے ابھی 3 کمرے خالی پڑے ہیں، تم ان میں سے کوئی لے لو، تمہیں اکیلے اوپر رہنے سے ڈر نہیں لگے گا؟ تب اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، ایک دم سے صدف نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، ابا یہ اکیلی کیوں رہے گی؟ میں بھی اس کے ساتھ ہوں نا، بس ہم دونوں ہیں نا، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں ڈرا سکے۔ لیکن صدف کا بلند و بانگ دعویٰ بس دعویٰ ہی تھا، کیونکہ پہلے ہی روز وہ نیچے بھاگ گئی تھی اور اب عائشہ اکیلی تھی۔ دل تو اس کا بھی چاہا کہ ہر چیز پر 2 حرف بھیج کر نیچے چلی جائے اور امی کے کمرے میں چھپ جائے، لیکن اپنی انا کا کیا کرتے؟ اسے پکا یقین تھا کہ اگر وہ اپنی اس بات سے پھری تو اس کے سارے کزنز اس کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے اب وہ یہیں رہنے پر مجبور تھی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ صدف نے بھی اس سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے جان چھڑانے کو تو اس وقت وعدہ کر لیا تھا، لیکن صدف کا اسے نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے نیچے جاتے ہی بڑے ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ اس کے بعد ہی وہ جا کر سوئی، اور بڑے ابا وہ سن کر سخت بے چینی کے عالم میں حال میں ٹہلنے لگے۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کیا برسوں پہلے انہوں نے جو سنا تھا وہ سب سچ تھا؟ کیا سچ میں عائشہ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا؟ ان کے کانوں میں ایک آواز گونجی، وہ تمہارے خاندان کی ایک لڑکی ہوگی جو اسے جگائے گی، اور جب ایسا ہوگا تب ایک بہت بڑی تباہی آئے گی جس کی لپیٹ میں صرف تم ہی نہیں، تمہارا خاندان ہی نہیں، بے شمار لوگ آئیں گے، لیکن تب تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ سب برسوں پہلے ان کا ہاتھ دیکھتے ہوئے ایک جوگی نے کہا تھا۔ بڑے ابا کو لگا کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ بے چینی سے اپنا سر سہلانے لگے۔ میں کیا کروں ایسا کہ یہ لڑکی فضول کی ضد چھوڑ دے، میرا خاندان تباہی سے بچ جائے؟ کیا کاش وہ سب نہ ہوتا تو میں یہاں پر آتا ہی نہیں، میرا خاندان یہاں قدم ہی نہیں رکھتا۔ کاش کوئی حل ہو، لیکن کچھ نہیں سوجا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہاں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگر ہم اس رات سے مہینہ بھر پیچھے چلیں تو ہمیں شہر کے ایک مہنگے علاقے میں خوبصورت بنگلہ دکھائی دیتا ہے۔ بڑے سے لان میں رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ دائیں طرف شیشے کی بڑی سی کھڑکی کھلی ہے جس پر بڑے سے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور سامنے لاؤنج میں بہت سارے لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے بڑے ابا پریشان، تھکے اور نڈھال سے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جیسے کئی راتوں سے ٹھیک سے سوئے نہیں ہیں۔ باقی گھر والے پریشان سے بیٹھے تھے۔ بڑے ابا نے آخرکار فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اس گھر کو بیچ کر سارا قرض اتارنا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بڑے ابا نے کہا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم واپس جائیں جہاں سے آئے تھے۔ بزنس ناکام ہو چکا ہے اور بہت سارا قرضہ سر پر ہے، اب گاؤں جا کر واپس آبائی زمین سنبھالنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، اسی لیے سب نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ ان کے گھر سے بہت دور ایک اور گھر میں بھی اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن گھر کے باہر بجلی کی روشنی تھی، جبکہ اندر جھانکے تو اندھیرا ہی چھایا نظر آتا۔ کہیں کہیں کوئی موم بتی روشن تھی۔ ایسی روشنی میں ایک بڑا سا ہال کمرہ دکھائی دیتا جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے چند فٹ کی دوری پر فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ نمسکار کرنے کے انداز میں باندھ رکھے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک دیا روشن تھا۔ آنکھیں بند کیے ان سب کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ان سب نے سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سا چوگے جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ دیواروں پر کچھ عجیب و غریب سمبلز بنے ہوئے تھے جن میں تکونی فریم کے اندر ایک آنکھ کی تصویر واضح تھی۔ یہی شکل ان سب کے لباس پر بھی سینے پر بنی ہوئی تھی۔ ایک عورت اندر آئی تو وہ سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا ماڈل تھا،
جس سے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھی ویسا ہی ڈھیلا ڈھالا سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے بال کھلے تھے، پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے گزرتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک آدمی اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ عورت ایک طرف فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عورت نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا خبر لائے ہو تم؟ اس نے کہا، وہ آ رہے، ان کا سارا خاندان واپس آ رہا ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، تو 30 سال بعد آخر وہ واپس آ ہی گئے، اب کہاں جائیں گے؟ تیاری تو پوری ہے نا؟ آدمی نے کہا، ہاں بالکل، وہ مکمل طور پر ہمارے قابو میں رہے گی اور جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی کرے گی۔ لیکن وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچایا تو عورت نے چونک کر کہا، لیکن کیا؟ آدمی نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل کر ہمیں دھوکہ نہ دے دے، آخر اس کا تعلق بھی تو اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ اس عورت نے عجیب سے انداز میں کہا، ایسا نہیں ہوگا، وہ وہی کرے گی جو ہم کہیں گے۔ ماسک میں چھپے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تو وہ آدمی بھی شاطر انداز سے مسکرانے لگا۔ رات ڈھلی اور صبح ہو گئی۔ جمشید صاحب کے اس گھر میں سبھی افراتفری میں تھے۔ بڑے ابا یعنی جمشید صاحب کو خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جس میں جمشید صاحب بڑے بھائی تھے۔ ان سے چھوٹے 2 اور بھائی عرفان اور سعید تھے اور ایک شادی شدہ بہن راحلہ تھی۔ راحلہ کی شادی چونکہ اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں گئی بلکہ ان کے ساتھ ہی رہی۔ جمشید صاحب کے 2 بچے تھے، یوسف اور اینی۔ عرفان کی 2 بیٹیاں عائشہ اور انم تھی اور ایک بیٹا راشد تھا، جبکہ راحلہ کے بھی 2 ہی بچے تھے، صدف اور ذیشان۔ سعید کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بھانجی صدف کو پالا تھا۔ وہ برسوں سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے، لیکن ان کے بیچ کوئی تلخی نہیں تھی۔ گھر کو بیچ کر ان کا سارا خاندان ایک بڑی سی وین میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے وہ 30 سال پہلے شہر کی طرف آئے تھے۔ آج 30 سال بعد وہ دوبارہ وہیں جا رہے تھے۔ شہر کی سہولتوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ نوجوان پارٹی میں تقریباً سبھی ناراض تھے سوائے عائشہ اور یوسف کے۔ وہ دونوں گاؤں میں رہنے کے خیال سے بہت ایکسائٹڈ تھے اور یہ بات باقیوں کو پسند نہیں آئی، اسی لیے وہ انہیں بددل اور پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ راشد نے کہا، میرا دوست ایک بار گاؤں میں گیا تھا، بیچارے کو جن چمڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے دم تعویذ کروا کے چھٹکارا ملا اسے۔ اینی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، میری کلاس فیلو کے بھائی کو بھی ایک چڑیل چمٹ گئی تھی، بیچارہ ابھی تک بھگت رہا ہے۔ یوسف اور عائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر سب نے برا سا منہ بنا لیا۔ جتنا وہ انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے اتنی ہی ان کو ہنسی آئے جا رہی تھی، لیکن ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بڑے ابا بار بار بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ ان کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ دل سے آواز آ رہی تھی کہ وہاں نہ جاؤ، لیکن وہ مجبور تھے، اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جنگل کے بیچ سے گزرنے لگی۔ سب باتوں کو بھول کر اس خوبصورت جنگل کو دیکھ رہے تھے جو ڈھلتی ہوئی شام میں بے حد پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل ختم ہو گیا اور وین ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رک گئی۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے وین کو 4 دیواری کے اندر روک لیا۔ وہ سب نیچے اتر آئے۔ سامنے ہی حویلی کا خاص ملازم اور چوکیدار تاج دین اور اس کی بیوی اور بیٹیاں کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور سامان اٹھانے کے لیے آئے۔ عائشہ اور یوسف بھی نیچے اتر آئے اور اب حیران نگاہوں سے اس محل جیسی قلعے نما عمارت کو دیکھ رہے تھے جو نہ جانے کتنی صدیاں پرانی تھی مگر اب بھی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ تبھی پاس کھڑی لڑکی نے کہا، محل میں واپسی مبارک ہو بی بی۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا، اس کے پاس ہی ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت حسین تھی، لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ عائشہ کو اس کی موجودگی کچھ عجیب سی لگنے لگی۔ اسے یہ لڑکی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، وہ بھی اسے بڑی عجیب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی ناپسندیدگی چھپاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ نام کیا ہے تمہارا؟
اس نے کہا، میرا نام نیلم ہے۔ تاجدین نے آگے بڑھ کر کہا، یہ میری بھانجی ہے بیبی جی، میری رشتے کی ایک بہن کی بیٹی ہے۔ بہن گزر گئی تو اسے میں اپنے ساتھ لے آیا کیونکہ اب میرے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ اسے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ ایک بے سہارا لڑکی کو بلا وجہ ہی ناپسند کر رہی ہے۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ اندر سے بھی یہ حویلی اتنی ہی شاندار تھی۔ وہ لوگ برسوں سے اس سے دور رہتے تھے، لیکن تاجدین اور اس کے خاندان نے اس حویلی کو اچھے سے سنبھالا تھا۔ اب وہ اپنے مالکوں کے یہاں لوٹنے پر بے حد خوش تھے۔ ایک ایک کر کے ہر کسی نے اپنا کمرہ چنا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ سب نچلی منزل پر تھے۔ اوپری منزل بالکل خالی تھی۔ عائشہ بھی اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگتا جیسے کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک لیٹی رہنے کے بعد وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ باہر بہت سردی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ برآمدے میں نکل آئی۔ آج پورے چاند کی رات تھی، اس لیے ہر طرف چاند کی دھندیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یہ منظر بہت حسین لگا۔ وہ لان میں نکل آئی اور دھیرے دھیرے ٹہلنے لگی۔ اچانک ہی اس کی چھٹی حص نے اسے کوئی سگنل دے دیا اور وہ بے اختیار چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، اسے ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات نظر آئی۔ چھت پر کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی بہت ہی لمبے قد کا انسان چل رہا ہو۔ پھر یہ سایہ کسی عورت کے سائے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے شال لپیٹ رکھی تھی۔ وہ عائشہ کے ہی انداز میں سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ عائشہ نے بازو کھول کر نیچے لٹکا لیے۔ سائے نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ دائیں بائیں چلی، سایہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تھا کیا آخر، اور اس کی کاپی کیوں کر رہا تھا؟ اس نے اندر جانے کے لیے چند قدم اٹھائے تھے کہ سایہ بھی آگے بڑھ کر عین اسی کی زد میں کھڑا ہو گیا۔ عائشہ گو کی حالت میں وہیں رک گئی۔ اگر وہ آگے بڑھی اور وہ بھی اسی طرح آتے ہوئے نیچے اتر آیا تو کیا ہوگا؟ اور وہ تھا کیا؟ کوئی جن، بھوت، آسیب یا کچھ اور؟ اسے ذیشان اور عینی کی باتیں یاد آنے لگی۔ گاؤں میں بھوت ہوتے ہیں۔ میری سہیلی کی بہن کو بھی جن چمڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی۔ عائشہ نے بے ساختہ تھوک نکلی۔ چند لمحے تک وہ اپنی ہمت جمع کرتی رہی، پھر ایک دم سے اس نے سر اٹھایا۔ اس کے اندر کی پرانی ضدی اور بے باک عائشہ کبھی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ آواز دے کر اس کے سائے سے پوچھے گی کہ وہ کون ہے، لیکن جو ہی اس نے اوپر دیکھا ایک بار پھر ہکا بکا رہ گئی۔ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سایہ یا پرچھائی جو بھی تھا وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی اوپر دیکھتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اپنے بستر پر کمبل میں لپیٹے ہوئے وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی جب تک اسے نیند نہیں آ گئی۔ صبح 6 بجنے کو تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے اوپر ایک چہرہ جھکا دیکھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے قریب والا چہرہ ایک دم سے دور ہو گیا۔ عائشہ نے اسے پہچان لیا تھا، وہ نیلم تھی۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، نیلم، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ نیلم نے بھول پن سے کہا، معافی چاہتی ہوں بیبی جی، میں آپ کو جگانے آئی تھی۔ بڑی بیوی ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عائشہ نے کہا، اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ جانے سے پہلے اگر اس کی نظر نیلم پر پڑ جاتی تو وہ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ضرور دیکھ لیتی۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ سب کو مختلف شکایتیں تھیں، لیکن عائشہ نے کچھ نہیں کہا۔ دن کی روشنی میں اسے خود بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رات کو اس نے جو سایہ دیکھا تھا کیا وہ سچ مچ تھا یا صرف اس کا کوئی وہم تھا۔ اس لیے اس نے اس بارے میں کچھ بھی کسی سے نہیں کہا تھا۔ سردی بھی ہو گئی تھی اور یہاں پر کرنے کو بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ سب کا سامان ملازموں نے کمرے میں رکھ دیا، اس لیے وہ سب اس کو سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ عائشہ یہ سب رات کو ہی کر چکی تھی، اس لیے اس وقت وہ فارغ تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ لان میں آ گئی اور رات والی جگہ پر کھڑی ہو کر اوپر دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہاں کوئی سایہ، کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ وہ وہیں پر ایک کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی،
رات کو اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ اب سنبھل چکی تھی اور اب ڈر کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی وہ سو چکے گھوڑے دوڑاتی رہی، لیکن کوئی سر پیر سمجھ نہیں آیا تو جھلا کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت گزاری کے لیے کمرے میں پڑے پرانے سامان کو دیکھنے لگی۔ ایک کونے میں لکڑی کے 2 پٹ والے دروازے والا چھوٹا سا بک شیلف تھا۔ عائشہ اسے قریب آ کر دلچسپی سے دیکھنے اور کھولنے لگی۔ نہ جانے کب سے بند بک شیلف کا دروازہ کھولنے میں کچھ دشواری ضرور ہوئی، لیکن وہ کامیاب ہو گئی۔ اندر نیچے اوپر 3 خانے بنے ہوئے تھے جن میں پرانی کتابوں اور کاغذات کا ڈھیر تھا۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک رول کیے ہوئے کاغذ کو اس نے کھولا تو وہ کچھ چونک گئی۔ اس میں کسی نامانوس اور اجنبی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ ساتھ ہی نتی ہوئے ایک چھوٹے سے کاغذ پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کاغذ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ نقشہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ دکھنے میں تو اسی حویلی کا لگ رہا ہے۔ کیا یہ کسی خزانے کا ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ خزانے کا نقشہ یوں ہی نہیں پڑا ہوتا، ہو سکتا ہے کسی تعمیر کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس نے پھر سے تحریر والے کاغذ پر نظر دوڑائی۔ اسے یہ دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اسے لگا جیسے کاغذ پر موجود تحریر کے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے، لیکن یہ ناممکن سمجھ کر اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ اسے واپس رکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے کہا، ہر پرانی چیز میں کوئی اسرار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور پھر نیلم کو دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ یہ نیلم کی بچی بھی جہاں تہاں اچانک یاد دھمکتی تھی اور جان نکال کر رکھتی تھی۔ عائشہ نے کچھ ناگواری سے کہا، نیلم، کسی کے کمرے میں آنا ہو تو پہلے دستک دے کر اجازت مانگا کرو، ہر جگہ یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں داخل ہوتے۔ نیلم نے کہا، بی بی جی، میں تو دوسروں کے کمروں میں بھی ایسے ہی چلی جاتی ہوں، پر کوئی آپ کی طرح نہیں چونکتا۔ آپ تو یوں ڈر جاتی ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ایسا کیا ہے بی بی جی جو آپ اتنی ڈری ڈری لگتی ہے؟ کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ عائشہ نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ نیلم نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بی بی، دعا کرتی ہوں کہ ایسا کچھ دیکھا نہ ہو آپ نے، لیکن سنبھل کر رہیے گا، بڑی کہانیاں مشہور ہیں اس حویلی کے بارے میں۔ عائشہ کا تجسس ایک بار پھر سے انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ اس نے نیلم کو توجہ سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیسی کہانیاں؟ نیلم نے کہا، بس بہت ساری ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کی بھٹکتی روح اکثر دکھائی دیتی ہے، جو شاید آپ کے خاندان میں سے ہی کسی فرد کی ہے۔ سب سے اوپر والی چھت پر کسی کا سایہ بھی دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی۔ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ سایہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے بظاہر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیلم کو کہا، لوگ تو یوں ہی بے پر کی اڑانے میں بھی ماہر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم ان فضول باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اپنا کام کرو۔ نیلم خاموشی سے مڑ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تو عائشہ کو نیلم کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک نظر آئی۔ اس وقت وہ اسے بالکل الگ اور اجنبی سی لگی۔ سب کی سوچوں کو ایک نیا انداز مل گیا تھا۔ اس نے تو یہی سنا تھا کہ روح وغیرہ بھٹکنے جیسی باتیں صرف قصے کہانیاں ہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر کیا وہ سچ ہوتی ہوں گی؟ کاش وہ اس بارے میں کسی سے کوئی بات کر سکتی۔ پھر اسے یوسف کا خیال آیا، میں یوسف سے بھی تو بات کر سکتی ہوں، وہ مانے یا نہ مانے لیکن کم سے کم میرا مذاق تو کبھی نہیں اڑائے گا۔ یوسف کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر نرمی سی چھا گئی۔ یوسف کے دل میں امٹتا پیار ہر چیز کو پانی کی طرح بہا کر لے گیا، اور وہ جن، بھوت اور روحوں سے ہٹ کر اپنے اور اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچپن سے ہی یوسف اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور اب ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے بیچ پنپتی اس محبت سے گھر کے سبھی افراد واقف تھے، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ سبھی ان کی خوشی میں خوش تھے۔ انہیں بچھڑنے کا کوئی ڈر نہیں تھا اور وہ خوف اور خدشات کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہاں پر آ کر عائشہ کو پتہ نہیں کیوں ایک بے نام سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اوپر سے نیلم کی باتیں اور وہ عجیب سی تحریر۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، کسی چیز کے پیچھے لگ جاتی تو اسے انجام تک پہنچا کر ہی چھوڑتی تھی۔ اب اس سائے کا راز جانے بغیر اسے سکون نہیں آنا تھا۔ اوپر دوسری منزل سنسان پڑی تھی۔
وہ ایک ایک کر کے سارے کمرے چھاننے لگی۔ یہاں پر 4 کمرے تھے اور ان میں سے ایک اتنا شاندار اور خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر تو عائشہ فدا ہی ہو گئی۔ پل بھر میں اس نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دوسری منزل کی سیڑھیوں سے چھت پر جا پہنچی۔ یہاں پر صرف ایک کمرہ تھا جس میں پرانے دور کا بڑا اور موٹا سا تالا لگا ہوا تھا جسے کھولنا ناممکن تھا۔ یہاں چھت پر آنے کے بعد اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر تک وہ اس چھت پر ہی رہی، پھر نیچے آ گئی۔ اس دن دوپہر کے کھانے پر اس نے بڑے ابا سے کہا، بڑے ابا، میں نے دوسری منزل پر ایک بڑا پیارا سا کمرہ دیکھا ہے، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر سب چونک گئے۔ بڑے ابا نے کہا، لیکن اوپر تو کوئی اور نہیں رہتا، تم اکیلی کیسے رہو گی؟ ڈر نہیں لگے گا؟ عائشہ نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے بڑے ابا، اپنے ہی گھر میں ڈر کیسا؟ بڑے ابا نے کہا، نہیں بیٹا، پھر بھی میں تمہیں وہاں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کوئی اور بھی وہاں رہتا ہوتا تو اور بات تھی، اکیلی نہیں رہ سکتی تم۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، ایک دم سے صدف نے بڑے پرجوش سے لہجے میں کہا، ابا، یہ اکیلی کیوں رہے گی؟ میں بھی اس کے ساتھ رہوں گی، بس ہم دونوں ہیں نا، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں ڈرا سکے۔ عائشہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا اصرار جاری رکھا۔ آخرکار بڑے ابا کو مانتے ہی بنی۔ عائشہ کے اپنے ماں باپ کے خیال میں اسے یہیں نیچے رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کی ضد سے واقف تھے، اسی لیے اس رات وہ اوپر والی منزل کے کمرے میں ہی سوئی تھی اور اس کے سامنے والے کمرے میں صدف تھی۔ رات کے کوئی 11 بجے اچانک اوپر چھت سے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دینے لگی۔ عائشہ اس وقت بیڈ پر سرہانے سے ٹیک لگائے ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ ناول میں توجہ ہونے کے باعث اسے سنائی نہیں دیا، لیکن سامنے والے کمرے میں موجود صدف کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ سہم کر کچھ دیر چھت میں نظریں جمائے بیٹھی رہی، لیکن پھر سے وہی آواز سنائی دی تو اس نے لپک کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور عائشہ کے کمرے میں گھس گئی۔ اسے یوں بوکھلایا ہوا آتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ صدف نے لرزتے کانپتے اسے چھت سے آتی آواز کے بارے میں بتایا۔ ایک لمحے کو تو عائشہ بھی گھبرا گئی۔ اب پھر سے وہی آواز آنے لگی، اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے کسی نے کہیں دروازہ کھولا ہو۔ لکڑی کی چرچراہٹ بہت بلند سنائی دی تھی۔ عائشہ نے اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور صدف کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صدف نے خوفزدہ آواز میں کہا، عائشی، نیچے چلتے ہیں، چلو، شاید کوئی چور اندر گھس آیا ہے۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں صدف، یہ چور نہیں ہے۔ یہ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے نکلے تھے، جیسے کسی اندر کی قوت نے کہلائے ہوں۔ وہ خود بھی اپنے الفاظ پر حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے نہیں کہے تھے۔ صدف پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کسی طرح وہاں رکنے پر راضی کیا، لیکن سحری کے وقت پھر سے وہ آواز سنائی دی۔ اس بار ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی درد میں کرا رہا ہو۔ یہ سن کر تو ڈر کے مارے پھر سے صدف کی جان نکلنے لگی۔ اس بار اس نے عائشہ سے جان چھڑا لی اور نیچے بھاگ گئی۔ سونے سے پہلے اس نے بڑے ابا کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ رات کا بقیہ حصہ سو نہیں پائے۔ سوئی تو عائشہ بھی نہیں تھی۔ صدف کے جانے کے بعد اسے پھر سے یہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی کھڑکیاں، دروازے سب کھل گئے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور عائشہ کو بھریری سی آ گئی۔ اسے شدید سردی لگنے لگی۔ وہ اٹھی اور جیسے تیسے کر کے کھڑکیاں بند کر دی، پھر دروازہ بند کرنے لگی۔ تبھی اسے سیڑھیوں پر سے کوئی گزرتا دکھائی دیا۔ تجسس کے مارے وہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے اس کے کپڑوں سے اسے پہچانا کہ وہ نیلم تھی، لیکن رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے تو حویلی کے باہر کی طرف اپنے کوارٹر میں ہونا چاہیے تھا، پھر وہ یہاں کیوں آئی؟ یہی سوچتی عائشہ خاموشی اور احتیاط سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ نیلم اسے ویسے ہی بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گئی، پھر تھوڑی دیر وہاں رک کر اوپر چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم پلٹ کر واپس جانے لگی۔ عائشہ نے بر وقت خود کو آڑ میں کیا، ورنہ وہ اسے دیکھ لیتی۔ نیلم چلی گئی تو عائشہ کو بھی وہاں رکنا مشکل نظر آنے لگا، لیکن اب صبح ہونے ہی والی تھی، اسی لیے ناچار وہ وہیں رک گئی۔ اگلے دن صدف کے ذریعے گزشتہ رات کے واقعات سب کو پتہ چل چکے تھے۔
और अब्बा के सब कज़िन्स उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे कि अब जिन्नात तुम्हारे पीछे पड़ गए। सदफ अच्छा खासा बुरा मना रही थी, लेकिन आयशा बिल्कुल चुप थी। उसकी खामोशी को यूसुफ ने महसूस किया। उसने सबको डांट कर चुप करवा दिया तो आयशा वहां से उठ आई। यूसुफ भी उसके पीछे आया। आयशा बालकनी में खड़ी थी। वो उसके साथ जाकर खड़ा हो गया और नरमी से उसको बाजू से पकड़कर सामने करते हुए कहा, क्या बात है आयशी, इन सब की बातों पर इतनी चुप चुप? तुम तो कभी चुप नहीं रहती। आयशा ने कहा, इन सबको लगता है कि ये हमारा वहम था, लेकिन यूसुफ वो वहम नहीं था। इस घर में कुछ तो है ऐसा जो समझ नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। मुझे महसूस हुआ है। सदफ ने भी कुछ महसूस किया था, तभी वो डरी। बहुत कुछ ऐसा है जो अजीब है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। यूसुफ ने उसे नरमी से अपने साथ लिपटाते हुए कहा, तुम बेकार के खौफ मत पालो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। क्यों खामखा हलकान हो रही हो? आयशा पर उसकी मोहब्बत का कोई असर नहीं हुआ। वो एक झटके से उसकी बाहों से निकलकर चली गई। उस पर झंझलाहट सवार थी। लंच पर भी उसको नीलम नजर आई। वो बहुत अजीब तरह से उसे देख रही थी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। आयशा उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अगले दिन भी वो सबके सामने अपनी निचली मंजिल वाले कमरे में चली गई। लेकिन रात के 12 बजे वो एकदम से उठी और ऊपर चली आई। उसे लगा जैसे कोई कुव्वत उसे जबरदस्ती ऊपर जाने पर मजबूर कर रही हो। वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो उसे बड़े अब्बा नजर आए। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। आयशा को देखकर वो सख्ती से बोले, कहाँ जा रही हो इस वक्त? आयशा एकदम से जैसे होश में आ गई। उसने कहा, कहीं नहीं बड़े अब्बा, बस नींद नहीं आ रही थी तो। बड़े अब्बा ने कहा, आशी तुम ऊपर नहीं जाओगी, न रात को न दिन को, समझ गई? अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा खामोशी से वापस चली आई। बड़े अब्बा का रवैया बहुत ही हैरान करने वाला था। अगले दिन शाम 5 बजे के करीब हवेली में घूमते घूमते आयशा को तय खाने की सीढ़ियां नजर आई। वो फौरन अंदर चली गई। तय खाना क्या था? वो तो कोई लाइब्रेरी लग रही थी जिसमें अलमारियों में किताबों के ढेर ठोसे दिखाई दिए। और आयशा तो वैसे ही किताबों की दीवानी थी। वो एक एक करके गर्द से अटी किताबों को खोल खोल कर देखने लगी। एक तरफ बहुत सारी पुरानी किताबों का ढेर था। उसमें सबसे ऊपर काली जिल्द वाली एक किताब थी। उसने उसे देखा तो वो हाथ का लिखा मसवदा था, जैसे कोई डायरी हो। उसने उसे पलटा। ये डायरी तो कोई 200 साल पहले किसी ने लिखी थी। साथ में नाम भी लिखा था, सालार बहादुर शाह। आयशा ने वो किताब उठाई और बाहर निकल आई। डिनर के बाद ऊपर जाने लगी तो उसकी माँ ने शदीद गुस्सा किया। मजबूरन वो उनके साथ उनके कमरे में आई। माँ सो गई और वो बेड से टेक लगाई ये डायरी पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच था, लेकिन सच को झुटलाने से वो बदल तो नहीं सकता था। उसने डायरी बंद कर दी और लेटकर सोचने लगी। उसे जो करना था वो बज़ाहिर नामुमकिन था, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद वो एक फैसले पर पहुंची। फिर उसने सुकून से आंखें मूंद ली। वो तो सो चुकी थी, लेकिन हवेली से बहुत दूर एक घर में किसी की नींद उड़ चुकी थी। काले लिबास वाली वो औरत बहुत बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके पास खड़ा आदमी उसे परेशानी से देख रहा था। क्या बात है मलिकी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? उसने हिम्मत करके पूछ लिया। मलिकी ने रुककर उसे घूरा, फिर एक तरफ बैठकर सर थामते हुए बोली, रुकावट आ रही है। वो सब जान जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा बरसों का इंतजार, हमारी सारी कोशिशें सब मिट्टी बन जाएगा। उस आदमी ने कहा, तो फिर रोके उसे या फिर उसे रास्ते से हटा लें। मलिकी सोच में डूब गई। अब जो भी करना था सोच समझ कर करना था। सुबह हुई तो आयशा ने नक्शे वाला कागज लिया और तहखाने में पहुंच गई। उसने जल्दी उस चाबी को ढूंढा जिसके बारे में नक्शे में बताया गया था। यह नक्शा उसे चाबी को ढूंढने के लिए बनाया गया था, जो तहखाने में खुफिया जगह पर रखी गई थी। चाबी लेकर उसने फिर काली जिल्द वाली डायरी खोली। एक सफ़े पर रुककर उसने चंद अल्फाज पढ़े और छत पर चली गई। लेकिन सीढ़ियाँ खत्म होते ही वो एक झटके से रुक गई। वहां पहले से नीलम मौजूद थी। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थी। आयशा को खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो नीलम? नीलम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही हो। आयशा को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए, क्योंकि वो नीलम तो नहीं थी जिसे वो जानती थी।
اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی، وہ اتنا بھیانک تھا کہ اگر عائشہ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک غش کھا کر گر جاتی، لیکن عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کاغذ مضبوطی سے مٹھی میں دبایا۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا جس کے بارے میں اس ڈائری میں لکھا تھا۔ اس نے نیلم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ نیلم نے پیچھے ہٹ کر کہا، کیونکہ تم ہی ہو جو اسے آزاد کروائے گی، اس لیے اب جلدی کرو۔ نیلم کی نظروں میں کچھ تھا جو عائشہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات مانے۔ عائشہ نے کہا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ نیلم نے ایک کیل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ اس تالے پر مارو۔ کسی ٹرانس کی کیفیت میں عائشہ نے آگے بڑھ کر اس پرانے زنگ آلود تالے پر چابی کے سوراخ میں کیل ڈال کر ٹھونکی۔ اگلے ہی لمحے تالا برف کی طرح پگھلنے لگا۔ عائشہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ چند لمحے میں تالا مکمل طور پر پگھلے ہوئے لوہے کے ڈھیر میں بدل کر فرش پر گر چکا تھا۔ عائشہ کو ہاتھ میں تیز چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے سسکاری بھر کر چونک کر دیکھا۔ جس ہاتھ میں اس نے وہ کیل پکڑی تھی اس سے خون کی بوندیں بہہ رہی تھی۔ فرش پر بھی خون گرا اور حیرت انگیز طور پر نیچے گرتے سارا خون جمع ہو کر تیزی سے کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر لگتے ہی خون غائب ہو گیا اور ایسی آواز آئی جیسے کئی زنجیریں کھڑکھڑائی ہوں۔ پھر کمرے سے دھواں سا نکلا اور کسی جھونکے کی طرح چھت پر چکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دھواں نیلم کے سامنے آ کر ٹھہر گیا، جو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ انسان کی شکل میں ڈھلا۔ اب وہاں ایک قداور آدمی کھڑا تھا۔ اسے مکمل انسان بنتے ہی نیلم نے حکم دیتے ہوئے کہا، تمہیں صدیوں کی قید سے میں نے آزاد کیا ہے خالد، اس لیے میرا حکم مانو۔ خالد نے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے جس نے آزاد کیا میں اسی کا حکم مانتا ہوں۔ نیلم نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال کر اسے دے دیا۔ پھر وہ عائشہ کی طرف مڑ کر بولی، میرا پہلا حکم یہ ہے کہ دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دو۔ خالد نے خنجر لیا اور عائشہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ عائشہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خالد نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے خنجر بلند کیا۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ اس نے منہ پر اٹھا کر کچھ سونگا، پھر تیزی سے عائشہ کا زخمی ہاتھ جس پر خون گرا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سونگا اور تیزی سے پیچھے پلٹا۔ نیلم اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے تیزی سے نیلم کو پکڑ کر اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک طاقتور جن کے سامنے اس کا بس نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ خالد نے اسے نیچے لٹا دیا اور پھر عائشہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، مجھے جس نے آزاد کیا اس کا حکم مانتا ہوں۔ نیلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی عائشہ کا ذہن کام کرنے لگا۔ اس وقت وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے وہ سب ہوتے دیکھا لیکن اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگا، جیسے وہ برسوں سے یہ سب کرتی آ رہی ہو۔ چند لمحے وہ گھبرا گئی، پھر فوراً اس نے خود کو سنبھال کر اس خالد نامی جن سے کہا، یہ تم نے کیا کیا، اس کی جان لے لی؟ خالد نے کہا، نہیں، یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، لیکن اس کے سر پر سوار جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، جادو؟ خالد نے کہا، ہاں جادو۔ اس کا دماغ ایک شاطر اور مکار جادوگرنی کے زیر اثر تھا، وہی اس سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ نیلم کا کوئی بھی کام اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے جادوگرنی جو کہتی یہ وہی کرتی تھی۔ عائشہ نے تجسس سے کہا، اس نے تمہیں آزاد کیا تھا، پھر تم نے اس کا حکم کیوں نہیں مانا؟ خالد نے کہا، اس نے نہیں بلکہ تم نے آزاد کیا تھا اپنے خون سے، اس لیے میں نے تمہارا حکم مانا۔ مجھے تمہارے ایک بزرگ نے قید کیا تھا لیکن انہیں بھٹکا دیا گیا تھا۔ میں بے گناہ تھا اور جب انہوں نے جان لیا تو انہوں نے مجھے آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں مار دیا گیا۔ بعد میں آنے والے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے میں 200 سال قید میں رہا اور انتظار کرتا رہا۔ عائشہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن یہ مناسب وقت نہیں تھا۔ نیلم ہوش میں آ رہی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس بیٹھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی حیرانگی سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور آپ دونوں کون ہیں؟ عائشہ نے نرمی سے کہا، تم بالکل محفوظ ہو، ہم تمہارے ساتھی اور جو بھی کر رہے ہیں تمہاری بلکہ ہم سب کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ میری بات دھیان سے سنو نیلم، اس وقت ہم سب ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ کچھ لوگ ہم سب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ان کی چالیں ناکام کرنی ہے، اس کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ نیلم کو سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ عائشہ نے خالد کو کچھ ہدایات دی اور پھر نیلم کو لے کر ساتھ چلی گئی۔ اسے بہت دور ملکی کے گھر میں جیسے طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی چیزیں پٹخ رہی تھی، زور سے چیخ رہی تھی،
سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ اس کا خدمتگار سہم کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چپ ہوئی تو اس نے ڈرتے ہوئے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا ملکی؟ کیا کچھ برا ہوا ہے؟ ملکی نے غصے سے کہا، وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جن آزاد ہو گیا ہے، لیکن اس نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ وہ اس لڑکی کا حکم مان رہا ہے جس کو بلی کے لیے چنا گیا تھا۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ اصل میں جس لڑکی کے بارے میں وہ پیش گوئی تھی وہ عائشہ نہیں، نیلم تھی۔ بلی کے بکری نیلم کو بننا تھا، لیکن ہم سے ہی غلطی ہو گئی۔ وہ آدمی پریشانی سے اسے دیکھ کر بولا، اب کیا ہوگا؟ ملکی نے خود کو سنبھال کر آگ برساتے ہوئے انداز میں کہا، جو بھی ہوگا ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں گئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر لیا۔ رات ہوئی تو سب کے سونے کے بعد عائشہ نیلم کو لے کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر خالد پہلے ہی بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ نے نیلم سے کہا، نیلم کیا تم اپنے ماں باپ کو جانتی ہو؟ نیلم نے جھجک کر اسے دیکھا۔ خالد نے کہا، بتا دو نیلم، گھبراؤ مت۔ نیلم نے کہا، مجھے بچپن میں پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن اماں ان کی بہت تعریف کرتی تھی۔ اماں نے ان کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، لیکن ابا کے گھر والے اونچے خاندان سے تھے، اس لیے انہوں نے یہ شادی چھپا لی۔ پھر کسی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اور اماں کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی وہ سسرالی گھر میں قدم رکھیں۔ میں جب کچھ بڑی ہوئی تو ماموں تاج الدین نے اماں کی شادی اپنے ایک دوست سے کر دی جو دادو ٹونے کے چکروں میں پڑا رہتا تھا۔ اماں کو اس سے ایک یہ نہیں، میری سوتیلی بہن ہوئی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اماں انہیں روکتی تھی لیکن وہ ان کی نہیں سنتے تھے۔ پھر میرا سوتیلا باپ مرا تو میری بہن بھی ایک روز نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اماں اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ بیماری سے ہار گئی۔ ان کی موت کے بعد جب تاج الدین ماما مجھے اپنے پاس لائے تو ایک دن انہوں نے چپکے سے بتایا کہ میرا باپ اسی گھر کا فرد تھا۔ وہ جمشید صاحب کا سوتیلا بھائی تھا جو جوانی میں ہی حادثے میں چل بسا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی زبان بند رکھو ورنہ جانے آپ لوگ کیسا سلوک کریں میرے ساتھ۔ اس لیے میں خاموش رہی۔ ایک دن میں جھیل پر اکیلی بیٹھی تھی جب مجھے میری بہن ملیکی نظر آئی۔ میں دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس گھر کی چھت پر تھی اور آپ اور خالد میرے سامنے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تو عائشہ نے اسے گلے لگا کر کہا، تم اسی خاندان کا حصہ ہو نیلم، ہم سب تمہیں دل سے اپنائیں گے، لیکن ابھی اس بات کو راز رکھنا، تمہاری بہن ملکی خطرناک اور بے رحم جادوگرنی بن چکی ہے۔ وہ جادو سے اس دنیا کو اپنی طاقت میں جکڑنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے خالد کو آزاد کروایا ہے۔ وہ تمہیں بھی اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی، اسی لیے تمہیں کچھ یاد نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے والی تھی۔ اسے روکنے کی ذمہ داری اب ہم تینوں پر ہے، خاص طور پر تمہارے اور میرے اوپر، کیونکہ ہم تینوں ہی وہ ہیں جن کی پیشگوئی پہلے کی جا چکی ہے۔ نیلم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عائشہ نے کتاب پکڑاتے ہوئے کہا، اسے یہاں سے پڑھو۔ نیلم نے لیمپ کی روشنی میں کتاب کے صفحات پڑھنا شروع کیے۔ وہاں پر لکھا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک بے گناہ جن کو قید کر دیا۔ میں جلد اسے آزاد کرنے جاؤں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ برسوں پہلے جس بزرگ سے میں ملا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں جو آخری جن قید کرو گے وہ بے گناہ ہوگا۔ وہ ایک عرصے تک تمہاری قید میں رہے گا، پھر اسے تمہاری نسل کی ہی ایک لڑکی رہائی دلائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تمہارے خاندان کی ایک جنگ میں تمہاری مدد کرے گا جو برائی کی طاقت کے خلاف ہوگی، اور تمہارے خاندان کی سنہرے بالوں اور سبز آنکھوں والی ایک لڑکی بھی اس کی مددگار ہوگی جس کا خاندان ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوگا۔ آج مجھے اس بزرگ کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی ہے، اس لیے میں یہ سب یہاں لکھ رہا ہوں۔ اگر میں خالد کو آزاد نہیں کروا پایا، اگر وہ لڑکی سے پڑھے تو جان لے کہ اسے ایک امتحان دینا ہوگا تاکہ وہ اس بات کا پتہ چلا سکے کہ کیا وہ وہی لڑکی ہے جب بدی کی طاقت سے لڑے گی۔ نیچے طریقہ لکھا تھا۔ نیلم نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے نقشے والا کاغذ پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ کاغذ پر ایک خون کے رنگ جیسا دھبا تھا۔ عائشہ نے اس پر انگلی رکھی تو ایک دم سے سارا کاغذ روشن ہو کر چمکنے لگا، جیسے اس میں ہزاروں بلب جل اٹھے ہوں۔ عائشہ نے اپنی انگلی ہٹائی تو وہ پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر اس نے نیلم کو اشارہ کیا۔ نیلم نے جھجکتے ہوئے کاغذ پر لگے دھبے پر انگلی رکھی تو پھر سے روشن ہو گیا۔ عائشہ اور خالد کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب وہ تینوں اس جنگ میں ساتھ تھے۔ ملکی نے ہر طرف ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اب سیدھا وار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ بھیس بدل کر حویلی پہنچ گئی۔
उसे किसी भी तरह ऊपर बने कमरे तक जाना था, उसके बाद ही वो बाजी पलट सकती थी। यहाँ पर आते ही उसका सामना नीलम से हुआ। नीलम ने उसे ऐसे तासुर दिया जैसे वो उसकी बहन की हैसियत से साथ देने पर राजी हो। मलिकी बहुत मक्कार थी, लेकिन फिर भी वो उसके झांसे में आ गई। नीलम उसे सबकी नज़रों से बचाकर ऊपर ले आई, जहाँ खालिद और आयशा पहले ही तैयार बैठे थे। मलिकी ने जैसे ही वो पुतले निकाले जो उसके कमरे में जलाने के लिए लाई थी, खालिद ने बिजली की तरह झपट कर उससे वो छीने, और उसी वक्त आयशा भी सामने आ गई। मलिकी उनकी चाल में आने पर गुस्से से गुर्राती कमरे की तरफ भागी, लेकिन जो ही उसने चौखट को छुआ, आग का एक तेज शोला बुलंद हुआ और वो पल भर में जलकर राख बन गई। उस चौखट को कोई जादूगर नहीं छू सकता था, और ये बात गुस्से में पागल हुई मलिकी भूल गई। अब कोई खतरा नहीं था। मलिकी के सारे हामी और चेले भी उसके मरते ही अपनी जान बचाकर भागे। इसलिए मुतमईन होकर आयशा ने सब घर वालों को सब बता दिया और उन्हें नीलम के बारे में भी बताया। सबको तो बहुत हैरत हुई, लेकिन जब यूसुफ के इसरार पर डीएनए टेस्ट भी हुआ और ये साबित हो गया कि नीलम वाकई में जमशेद साहब के सौतेले भाई रहमान की बेटी है, उन्होंने उसे खुले दिल से वेलकम करते हुए अपनी फैमिली में शामिल कर दिया। वैसे भी जमशेद साहब कई साल पहले उस किताब को पढ़ चुके थे और उस कहानी और उससे जुड़े खतरे से भी किसी हद तक वाकिफ हो चुके थे, इसीलिए वो बार बार आयशा को रोकने की कोशिश करते। अब सब ठीक हो गया था तो यूसुफ और आयशा की शादी हो गई। तब खालिद ने भी नीलम से इजहार मोहब्बत कर दिया। वो उसकी सुनहरी जुल्फों का असीर हो चुका था। नीलम के दिल ने भी उसे दगा देकर खालिद का नाम जपना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने उसकी मोहब्बत कबूल कर ली और अब वो दोनों भी हमेशा के लिए एक हो गए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।